یہ اسپیکولیشن ہے، یہ انفارمیشن ہے کہ نواز شریف نے جب جنرل عاصم منیر کے ساتھ ڈیل کی جس میں عمران خان کو ختم کرنا، عمران خان کو پولیٹیکلی ایلیمینیٹ کرنا یا مار دینا یا واٹ ایور، یہ میری مدد کرنا، اس ڈیل کی انہوں نے ریکارڈنگ کر لی. اور جب جنرل عاصم منیر نے دسمبر، جنوری اور فروری میں کوئی نواز شریف صاحب کے ایجنڈے پہ بہت زیادہ تیزی نہیں دکھائی تو نواز شریف صاحب نے ان کو پولائٹلی یہ بتا دیا کہ جو ڈیل ان کی ہوئی تھی اس کی ویڈیو ایویڈنس جو ہے وہ ان کے پاس ایگزسٹ کرتی ہے. وہ ویڈیو ایویڈنس انکیڈو کا یہ کہنا ہے کہ اگر سامنے آ جاتی ہے تو جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے بہت ہی شدید قسم کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، ڈسمس تو وہ ہو ہی سکتے ہیں، شاید ان کے اوپر ٹریزن اور اس قسم کے الزامات بھی لگ سکتے ہیں. سو اب قطع نظر اس تمام اسپیکولیشن کے، اس پوری تھیری کے، جو سچویشن پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو فرنٹ پہ ہوتی ہیں، کچھ چیزیں جو ڈیش بورڈ کے پیچھے ہوتی ہیں. ڈیش بورڈ کے پیچھے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں کبھی بھی ہم حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے، اور یہ تمام تھیریز ہو سکتی ہیں، اسپیکولیشنز ہو سکتی ہیں، اوپینینز ہو سکتی ہیں، فلاڈ انالیسس ہو سکتا ہے. لیکن فرنٹ پہ ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ فرنٹ پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جنرل عاصم منیر ہرگز اس طرح کے آرمی چیف نہیں ہے جس طرح سے پاکستان کے آرمی چیف کو ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے، اسے کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا ہے، اور وہ اپنی چیچی انگلی سے، جو جنرل آصف نواز کے زمانے کی اسٹیٹمنٹ کوٹ ہوتی ہے کہ اپنی چیچی انگلی سے، سب سے چھوٹی انگلی سے وہ 5 لاکھ کی فوج جو ہے وہ اس کے اشاروں پہ گھومتی. یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. گزشتہ چند ہفتوں میں ہم نے دیکھا کہ جنرل عاصم منیر کلیئرلی بی ہولڈن لگتے ہیں لندن میں بیٹھے ہوئے نواز شریف صاحب کے اسٹریٹجک ڈیزائن اور ان کی اسٹریٹجک ریکوائرمنٹ کے، اور یہی وجہ ہے کہ جنرل عاصم منیر اس طرح کے فیصلے کر ہی نہیں پا رہے ہیں جس طرح کے پاکستان آرمی کا ایک خود مختار آرمی چیف جو اپنی آرمی کے انٹرسٹ کو دیکھ کے، اس کی اسٹریٹجک انوائرمنٹ کو سمجھ کے جو آرمی چیف فیصلے کرتا ہے، وہ والی چیز آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہی. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا جنرل عاصم منیر ذہنی طور پہ ہی اتنے ڈیولپ نہیں تھے، ان کے کیریئر کے اندر کوئی اتنی لیڈرشپ پوزیشنز آئی نہیں ہیں؟ کچھ اس کے خدشات کا بھی آفیسرز نے ہمیشہ برملا اظہار کیا ہے. جب 2018 کے اختتام میں، نومبر میں غالباً وہ ڈی جی آئی بنے اور 6 مہینے میں وہ پوزیشن ان کی لوز ہو گئی، تو اسی وقت انٹر سروسز انٹیلیجنس کے افسران نے اس خدشے کا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا کہ جو نئے ڈی جی آئی آئے ہیں ان کا ٹیمپرمنٹ، ان کا مزاج، ان کا بیہیویئر، ان کی شخصیت میں اس قسم کا ٹھہراؤ، اس قسم کی اسٹیبلٹی، اس قسم کی میچورٹی جو ہے نہیں ہے، جو اتنی بڑی آرگنائزیشن جس کی اتنی ذمہ داریاں ہیں اور جس کا اتنا زیادہ پالیٹکس اور سول سوسائٹی کے ساتھ انٹریکشن ہے، جو محض کوئی ایک ملٹری کنٹونمنٹ ماحول میں آپریٹ نہیں کرتی بلکہ اس کا بڑا لیٹرل